بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت زید بن سونا کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سونا نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجروں سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر تو بدو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مناسب سمجھیں تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی تھے۔ تو اس آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سونا فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب جا کر کہا، اے محمد، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، اور اس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت تک دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرو۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہیمانی کو کھولا اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 80 مسکال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اسے فرمایا، لو، یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن سونا فرماتے ہیں کہ مقررہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور چند صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا اور غصے والے چہرے سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا حق ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر پڑی تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرف گھوم رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا، اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی۔ مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی کرنے کو کہتے اور اس سے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو
اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں ان کو 20 سائے کھجور اور دو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دیں اور 20 سائے کھجور مزید بھی دیں۔ میں نے کہا یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں۔ میں نے کہا اے عمر کیا تم مجھ کو جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا میں زید بن سونا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم؟ میں نے کہا ہاں وہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کہیں؟ میں نے کہا اے عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور کے چہرے مبارک میں پا لیا تھا، لیکن 2 نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا۔ ایک یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی، اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے۔ اے عمر میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے پر دل سے راضی ہوں، اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے اور میں مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری امت کے بجائے بعض امت کو کہو کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو۔ میں نے کہا اچھا بعض امت کے لیے وقف ہے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں واپس گئے اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے پہنچتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے، اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی۔ اللہ تعالی حضرت زید رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جزاک اللہ۔